آج ہم سبق بات چیت کے آداب کی پڑھائی کریں گے۔ بتائیے، جب آپ اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور آرام سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ اپنے بڑوں سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی نہیں کرتے، ادب سے بات کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں بزرگوں سے یعنی اپنے امی ابو اور دادا دادی سے بات کرتے ہوئے اگر ہم بدتمیزی کریں تو وہ تو ایک غلط بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ ادب سے اور آرام سے بات کرنی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے بات کرتے تھے، اور جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو اس بندے کے، اس آدمی کی طرف منہ کر کے، چہرہ کر کے بات کرتے تھے اور بہت غور سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جب کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آرام سے بات کریں اور ٹھہر ٹھہر کر بات کریں، ادب سے بات کریں۔ اب میں آپ کو سبق پڑھ کر سناتی ہوں۔ اپنی کتاب پر انگلی رکھیے۔ آج فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا۔ فاطمہ گھر آ کر امی جان کو اس بارے میں بتانے لگی۔ ابھی فاطمہ نے بات شروع کی تھی کہ عدنان بول پڑا، امی جان، میرے دوستوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ امی جان نے عدنان کو سمجھایا، بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اس کہانی میں 3 لوگ ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، امی، فاطمہ اور عدنان۔ تو پہلے امی اور فاطمہ آپس میں بات کر رہی تھی تو عدنان نے آ کر ان کی بات کاٹی، باتوں کے درمیان وہ خود بھی بولنے لگا۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ اور امی نے کیا سمجھایا؟ امی نے سمجھایا کہ بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ گفتگو کہتے ہیں بات کرنا۔ جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسے گفتگو کہا جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ عدنان، امی جان، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ امی جان، بات چیت کرتے وقت ہم کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں گفتگو کے آداب کہتے ہیں۔ سوچ کر بتائیں کہ جب 2 لوگ ایک ہی وقت میں باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب 2 لوگ اکٹھے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں تو ہمیں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے پہلے ایک کو بات کرنی چاہیے اور پھر دوسرے کو بولنا چاہیے۔ جب اکٹھے بولنا شروع کر دیں تو پھر تو بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ گفتگو کے آداب یہ ہیں۔ اب یہاں ہمیں گفتگو کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ بات کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے۔
یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور اس طرح ہم دوسرے کی بات نہیں کاٹیں گے، اور اگر ہماری بات ضروری ہے تو پھر ہمیں پہلے اجازت لینی چاہیے، یعنی ہمیں پہلے پوچھنا چاہیے کہ پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے میں بات کر لوں پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا کیونکہ میری بات ضروری ہے۔ بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے، جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہمیں نرمی سے بولنا چاہیے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ بات ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ بولنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے بات کرنی چاہیے۔ عدنان: شکریہ امی جان، میں آئندہ ان آداب کا خیال رکھوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بات کیسے کرنی چاہیے؟ بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، بالکل صحیح۔ تو ہم نے سیکھا کہ جب بات چیت کر رہے ہوں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں کسی کی بات کاٹنی نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی بات ضروری ہے تو پھر پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے۔ باتیں کرتے ہوئے ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ تلفظ سیکھیں، اب ہم کچھ لفظ پڑھیں گے۔ میم پیش مو، کاف زبر الف کا، مکا، بے زبر با، مکابہ، لام ہے لا، مقابلہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، مقابلہ۔ یہ کیا لفظ ہے؟ مقابلہ، مقابلہ۔ فے الف فا، معاف کیجیے گا، فے زبر الف فا، توئے زیر تی، فا تی، میم ہے ما، فاطمہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، فاطمہ۔ یہ کیا لفظ ہے؟ فاطمہ، فاطمہ۔ گاف پیش فے گف، تے گفت، گاف پیش واو گو، گفتگو۔ میرے ساتھ پڑھیں، گفتگو۔ یہ کیا لفظ ہے؟ گفتگو، گفتگو۔ خے زیر خی، لام الف فے لاف، خلاف۔ میرے ساتھ پڑھیں، خلاف۔ یہ کیا لفظ ہے؟ خلاف، خلاف۔ الف زیر ای، جیم الف جا، ایجا، زے تیزت، اجازت۔ میرے ساتھ پڑھیں، اجازت۔ یہ کیا لفظ ہے؟ اجازت، اجازت۔ ٹھے زبر ٹھا، ہے رے ہر، ٹھہر۔ میرے ساتھ پڑھیں، ٹھہر۔ یہ کیا لفظ ہے؟ ٹھہر، ٹھہر۔ الف مدہ آ، حمزہ نون عین، آئین، دال ہے دا، آئندہ۔ میرے ساتھ پڑھیں، آئندہ۔ یہ کیا لفظ ہے؟ آئندہ، آئندہ۔ اب ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بے الف با، تے، بات، چے زیر یہ چیت، تے، چیت، بات چیت۔ میرے ساتھ پڑھیں، بات چیت۔ یہ کیا لفظ ہے؟ بات چیت، بات چیت۔
बात चीत का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से बातें करना। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो उसे बातचीत कहते हैं। जैसे ये जुमला देखें, अम्मी और अब्बू जान बातचीत कर रहे हैं, यानी आपस में बातें कर रहे हैं। अलिफ मद्दा आ, दाल अलिफ दा, आदा बे, आदाब। मेरे साथ पढ़ें, आदाब। ये क्या लफ्ज़ है? आदाब। आदाब। आदाब के मानी है अदब की जमा। आदाब का लफ्ज़ अदब की जमा है और इसका मतलब होता है किसी काम के करने का तरीका। जब हम एक काम अच्छे तरीके से करें, जब हम बातें करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, तो हमें अदब से, आदाब से बात करनी चाहिए। जुमला देखिए, बातचीत के कुछ आदाब होते हैं। आदाब यानी कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों के मुताबिक हमें बातचीत करनी चाहिए। अब आप सवाल नंबर 2 देखें, खाली जगह पुर करें। यहाँ कुछ जुमले लिखे हैं और इन खाली जगहों में हमने सही लफ्ज़ लगाकर जुमले को मुकम्मल करना है। तो पहला जुमला देखें, फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा। कौन बोला था? सबक में हमने क्या पढ़ा था? अदनान बोला था, बिल्कुल सही। तो इस खाली जगह पे हम अदनान लिखेंगे, एन दाल अद नून अलिफ ना और फिर नून, अदनान। आप भी अपनी किताब पर लिखिए, अदनान। अब दूसरा जुमला देखते हैं, दूसरों की बात डैश काटनी चाहिए। ये डैश यानी यहाँ खाली जगह है, इसमें हम क्या लगाएंगे? क्या काटनी चाहिए? नहीं काटनी चाहिए, तो नहीं का लफ्ज़ यहाँ आएगा। लिखना शुरू करते हैं, नून हे कोनी की तरह की शक्ल बनाएंगे, फिर ये और नून गुन्ना, नुक्ते डालें, हे का हुक नहीं, ये के नुक्ते डालेंगे। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। तीसरा जुमला क्या है? बात हमेशा डैश से करनी चाहिए। क्या सख्ती से करनी चाहिए? हमने सबक में क्या लफ्ज़ पढ़ा था? नरमी से करनी चाहिए। तो यहाँ लफ्ज़ हम लिखेंगे नरमी, नून रे मीम और छोटी ए, नरमी। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। अब नीचे देखें क्या लिखा है, अदनान के खाली जगह ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। अदनान के दोस्तों ने, यहाँ हम दोस्तों का लफ्ज़ लिखेंगे, दाल वाओ, फिर लिखेंगे सीन ते वाओ और आखिर में आना है नून गुन्ना, दोस्तों। अदनान के दोस्तों ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। अब आखिरी लाइन देखते हैं, आखिरी जुमला, हमें गुफ्तगू के आदाब का डैश रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ख्याल का लफ्ज़ आएगा, खे ये अलिफ नुक्ते डालें और फिर लाम, ख्याल। हमें गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो यूँ देखें, ये सवाल मुकम्मल हो गया। अपनी किताब पर इसे लिख लीजिए। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।